اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ ہی افعال میں۔ قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے چہرے کے بارے میں قرآن میں لفظ وجہ ہو آیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کی کیفیت یا شکل بیان کرنا یا اسے مخلوق سے تشبیہ دینا گمراہی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے کہ اس نے خود فرمایا، مگر وہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی کیفیت بیان نہیں کی اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کو بلا کیف ماننا کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کیفیت پوچھے ایمان لانا۔ اللہ جسم، حدود، سمت، رنگ اور شکل سے پاک ہے۔ وہ نہ مخلوق کے نور جیسا ہے نہ مادی۔ وہ زمان و مکان کا محتاج نہیں، بلکہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام، وہ ہمیشہ سے اور رہے گا۔ اللہ کی صفات دو طرح کی بیان کی جاتی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری زندگی جیسا نہیں ہے، وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم جیسا نہیں، وہ دیکھتا اور سنتا ہے مگر آنکھ اور کان کے بغیر۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، دلوں کے راز، نیتیں، خیالات اور آنے والے لمحات سب اس کے علم میں ہیں۔ صفات فعلیہ وہ ہے جو اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، بخشش کرنا اور پکڑنا۔ یہ سب اس کی حکمت اور عدل کے مطابق ہیں۔ اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ہی مخلوق کو چھوڑ دینے والا، بلکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور رحیم ہے جو ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس میں کمی بیشی، تشبیہ، تمثیل یا غلط تعویل سے بچا جائے، اور دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ عظمت، جلال، کمال اور حسن کا ایسا کمال مجموعہ ہے جس کا پورا تصور انسانی عقل کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کی معرفت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھیں محدود ہیں اور اللہ محدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کی موت نہ ہو، جبکہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، وہ ہر لمحہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں، مظلوم کی آہ سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد جانتا ہے، اور دل میں اٹھنے والی وہ بات بھی جان لیتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے، اور گناہوں کے باوجود بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ مگر ساتھ ہی اللہ عادل بھی ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اس سے حساب بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر یہ قرب مادی نہیں بلکہ علم، قدرت اور احاطے کا قرب ہے۔ بندہ جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب خاموشی میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کی عظمت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ایک ساتھ پیدا ہو جائے۔ یہی توازن ایمان کی روح ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آپ نے اچانک قافلہ رکوا دیا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے سر اٹھایا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے، یہ وسعت، یہ خاموشی خود نہیں بن گئی، ان سب کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا، اسے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس کنکر میں زندگی ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، مگر میرا رب بغیر کسی سہارے کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اندھیری رات سے روشن صبح نکلتا ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس لمحے ایک شخص جو دل میں شک لیے ہوئے تھا کانپ اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سب سن کر دل گواہی دینے لگا ہے کہ اللہ واقعی ایک ہے اور سب پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اللہ کی پہچان ہے
کہ اس کی عظمت دلوں کو جھکا دیتی ہے، اس کا جلال غرور کو توڑ دیتا ہے اور اس کی وحدانیت عقل کو خاموش کر دیتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو طاقتور بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات سے نوازا، جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا زندہ تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بعد آپ کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخی انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعہ معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں ہر انسان کی دسترس میں ہیں۔ یہ واقعہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا غماز بھی ہے۔ روایات کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل اواخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم کے دو مادی سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک کے بعد دیگر انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا کہ جیسے کفار مکہ نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بدسلوکی کی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس واقعے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت زیادہ تسلی اور تشفی کا سامان تھا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس نے آپ کو کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اس کی مدد قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو اپنے ہاں شرف بازیابی عطا فرما کر ساری کائنات کو آپ کی عظمت سے آگاہی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر فیض کیا، اس لیے کہ معراج ہی کی رات تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ واقعہ معراج کی تفصیلات قرآن مجید کے علاوہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہے۔ میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ تحائف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استوار کر سکیں۔ واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخرت تک جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔
اس کے بالمقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تلقین کے بعد بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے بعد کمی ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ چوتھا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اس پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر بے انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنا اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ نشانی ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئیں۔ جیسے محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے، کہنے کو تو وہ صرف 5 ہی رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ یاد رکھے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں سدا بہار ہیں جو خزاں سے آشنا نہیں ہیں، ان میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جن کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر ایک بھاری بھرکم پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات تک بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے شخص کا مشاہدہ کرایا گیا جو لکڑی کا ایک بھاری بھرکم گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب اسے نہیں اٹھا سکتا تو اس میں سے کچھ کم کرنے کے بجائے اس میں مزید ڈال دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلی امانتوں کا وزن زیادہ تھا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہیں کم کرنے کے بجائے ان میں اور اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جن کی زبانیں اور ہونٹ تیز کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ آگ لگانے والے فتنہ باز خطیب اور مقررین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک باریک سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے جس سے ہر طرف فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت بھی دیکھیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا جن کے پیٹوں میں ان گنت سانپ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہر گزرنے والا انہیں اپنے پاؤں تلے رونتا تھا۔ یہ سود کا کاروبار کرنے والے تھے۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جن کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور بدبودار گوشت بھی، لیکن یہ تازہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جنہیں حلال بیویاں اور شوہر حاصل تھے، لیکن انہوں نے حرام کے وادی میں قدم رکھ کر اپنی خواہشات پوری کی۔ پھر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کی چھاتیوں کے بل لٹا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوند سے ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے
کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی انداز میں معراج کے واقعے کی صداقت سامنے آ رہی ہے، اور علم و فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن دیکھنا ایک جنس ہے جس کے نیچے دو انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بغیر احاطہ کیے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ بس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادراک کا مطلب ہے کہ گھیر لینا اور حد کھینچنا۔ اللہ کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی آیت سے اور ام المومنین حضرت عائشہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے؟ امام عبدالرزاق نے بیان کیا کہ حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضور اکرم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معجزے کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔